الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 70 روز قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کو 2 اگست کو نوٹس جاری کیا تھا۔ نوٹس انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے لیے نااہل قرار دینے سے متعلق تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ اس نوٹس میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے پارٹی آئین 2022 کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 201(1)(f) سیاسی جماعتوں کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد لازمی بناتا ہے۔ اس میں لکھا ہے ایک سیاسی جماعت اپنا آئین بنائے گی، اسے جس نام سے بھی پکارا جائے اس آئین میں سیاسی جماعت کے عہدیداروں کے انتخاب، اختیارات، عہدیداروں کی تعداد بشمول مالی فیصلہ سازی، عوامی دفاتر اور قانون ساز اداروں کے انتخاب کے لیے پارٹی امیدواروں کا انتخاب یا نامزدگی سیاسی جماعت کے آئین میں ترامیم کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 209(1) میں کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کی تکمیل کے 7 دن کے اندر پارٹی سربراہ کے ذریعے اختیار کردہ ایک عہدیدار کے دستخط شدہ سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گی، جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات سیاسی جماعت کے ایکٹ کے مطابق منعقد کیے گئے تھے۔ دفعہ 215(1) انتخابی نشانات کے لیے سیاسی جماعتوں کی اہلیت سے متعلق ہے۔ اس سیکشن میں لکھا گیا ہے کہ انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے پارٹی کی اہلیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی دوسرے قانون میں موجود اس ایکٹ کے تحت اندراج شدہ سیاسی جماعت پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیوں اور لوکل گورنمنٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے انتخابی نشان حاصل کرنے کی اسی صورت اہل ہوگی جب سیکشن 202، 206، 209 اور 210 کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کی کوئی ایک بھی بڑی سیاسی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے انٹرا پارٹی انتخابات جمہوری تقاضوں کے تحت کروائے جاتے ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں میں تو انٹرا پارٹی انتخابات کو اپنی موروثیت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جاتے ہیں، مگر اس جماعت میں بھی یہ پروسیس بڑا پیچیدہ مانا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے 2012-13 میں گراس روٹ لیول پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی روایت کا آغاز کیا، مگر اس انٹرا پارٹی الیکشن میں جس طرح کی کرپشن سامنے آئی اس کی نشاندہی خود پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے معتبر تصور کیے جانے والے رہنماؤں کی طرف سے کی گئی۔ اس کے بعد سے پی ٹی آئی نے بھی اس بھاری پتھر کو اٹھانے کی بجائے روایتی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کی راہ اپنا لی۔ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، افتخار احمد اور منی فاروق صاحب۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا آپ سب سے پہلا سوال، پی ٹی آئی کو 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا حکم، چیئرمین پی ٹی آئی، صدر، وائس چیئرمین، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ جیل میں، کیا چیئرمین پی ٹی آئی اپنی جماعت بچا پائیں گے؟ منیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ سوال کے اوپر آنے سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کیا عمران خان اس انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین پی ٹی آئی بن پائیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اگر تو ہم اس بنیاد کو اپنا معیار بنائیں جو ہمارے سامنے رکھی تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں، جس کو عمر عطا بندیال صاحب نے بھی تحریر کیا، جس میں میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کی سربراہی سے علیحدہ کیا گیا اور اس کی تعویل یہ پیش کی گئی کہ جو پارٹی کی صدارت ہے یا پارٹی کی رہنمائی ہے وہ اس کی اتنی سیکروسینس ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ مجلس شورا کا ممبر نہیں بن سکتا وہ کیسے پارٹی کے معاملات کو چلا سکتا ہے فیئرلی، اور وہ کسی طرح سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی صدارت اپنے پاس رکھے یا پارٹی کا صدر یا چیئرمین منتخب ہو سکے۔ اگر اسی بنیاد کو ہم یہاں پر بھی رکھتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب تو سرے سے یہ پارٹی کے انتخابات کنٹیسٹ ہی نہیں کر پائیں گے، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، وہ سزا معطل ہے لیکن ان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے، لہٰذا کوئی بھی کنوکٹڈ شخص مجلس شورا کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سو بائی ورچو آف دیٹ جو عمران خان صاحب ہے بدقسمتی سے وہ اپنی جماعت کے چیئرمین نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بنیادی سکم اور بنیادی مسئلہ اس پورے معاملے میں ہے۔ البتہ جو معاملہ پھر پچھلے سال ہوا جس میں 2022 کے اندر پنجاب اسمبلی کی تحلیل والا معاملہ تھا، جس میں نئی تشریح دی گئی ڈیفیکشن لاء کو، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ پھر پارلیمانی لیڈر اور جو پارٹی کا صدر ہے اس کے اختیارات کے اوپر بحث کی گئی اور ایک نئی تعویل پیش کی عمر عطا بندیال صاحب نے،
جس کے اندر انہوں نے اپنی کی ہوئی باتوں کی نفی کی. بہرحال وہ ڈیبیٹ ایک اور نقطہ پھر اس کو اجاگر کر دیتی ہے. لیکن اگر ہم اسے یہاں تک ریسٹرکٹ کریں تو اس سے بات صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہونے کی وجہ سے پارٹی انتخابات کے اندر حصہ نہیں. اچھا مگر ساتھ اب یہ فرما دیجیے گا وہ تو حصہ نہیں لے پائیں گے، لیکن یہ اس الیکشن کا کنڈکٹ ہونا 20 روز کے اندر، یا ایک یہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ریلیف مل سکتا ہے اگر عدالت میں جا کے چیلنج کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو. آپ کے خیال میں کس حد تک کا ریلیف ممکن ہو پائے گا؟ 2.5 مہینے کے اندر تو الیکشن بھی ہونا ہے. دیکھیے فیصلہ اب اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وربلی یہ معاملہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ کوئی ڈسکریپنسی تھی، وہ دور ہو گئی، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت ہی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کیا. یہ ان کے وکیل جو ہے بیرسٹر غور خان صاحب، وہ بڑے لائق وکیل ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ جو آج کیا ہے یہ ایک اسپیشل پرپز کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا جائے اور عملی سیاست سے دور رکھا جائے. البتہ جو وقت دیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ عام حالات کے اندر بھی اس کے اندر انتخابات ممکن تھے. اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. پارٹی کے پریزیڈنٹ جیل میں ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا، وائس چیئرمین جیل میں ہے، چیئرمین جیل میں ہے، سیکرٹری جنرل کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ کو بنایا گیا ہے، لیکن وہ نوٹس جاری کرتے رہتے ہیں سیکرٹری جنرل. لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں اس لیے ان کا کہا ہے کہ وہ اتا پتہ نہیں ہے کہ دیکھیے وہ ابھی اپنے والد جب ان کا انتقال ہوا تو وہ جنازے میں تشریف لائے، لیکن اس کے بعد کیا وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو رہے ہیں یا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی کھلی آزادی یا چھٹی ہے کہ وہ اس وقت ان معاملات کے اندر انوالو ہوں. لیکن پارٹی کے انتخابات ایسی صورتحال میں مجھے تو ہونا بہت مشکل نظر آتے ہیں. ہاں اگر وہ عدالت کے اندر لے جائیں اور اس کے اوپر اس فیصلے کو معطل کروا دیں اور کوئی ایسا آرڈر عدالت سے لے لیں کہ جی یہ ہم ضرور کروا دیں گے، لیکن کیونکہ انتخابات بالکل قریب ہیں اور اگر ہمارے انتخابی نشان بلے سے ہمیں ڈپرائیو کیا گیا تو یہ ہمارے ووٹر کو ڈس انفرینچائز کرنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا عدالت اس میں کوئی ایکسٹینشن دے دے تو عدالت کی ثوابدید ہے وہ دے بھی سکتی. درست ہو گیا. افتخار صاحب میں آپ کی جانب آؤں، جو کہا گیا کہ 20 روز کے اندر کرائیں الیکشن، اور ابھی جو منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل نظر آتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نشان بدلے بھی جماعتوں کے، پیپلز پارٹی تلوار سے تیر پر آئی، مسلم لیگ سائیکل سے شیر پر آئی. انتخابی نشان سے محرومی ایک چھوٹا لاس ہوگا اگر جاتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم ریلیف کی طرف پی ٹی آئی کوشش کرے؟ آپ کو لگتا ہے جماعت بچا پائیں گے؟ یہ نشان بڑا اہم ہوتا ہے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ ساری وابستگی جو ان کے ورکرز کی ہے وہ تو ایک خاص نشان کے ساتھ ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو آپ بتا رہے ہو اور سائیکل کا جو بتا رہے ہو وہ ایک تو الیکشن لڑے، اس کے بعد فیصلے ہوئے جا کے. لیکن ایک بات جو کہی ہے منیب نے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا کہ عمران خان چاہیں بھی تو وہ نہیں بن سکتے کیونکہ توشہ خانہ کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے. اب اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر تو جس چیز کی خاطر وہ عدالتوں میں جانا چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل نہ پائے گی، کیونکہ اگر ایسا فیصلہ ماضی میں ہو چکا ہے اور یہ آئینی فیصلہ تھا، جس کسی کے بھی خلاف ہوا، جس کسی کے بھی خلاف استعمال کیا گیا، تو حقیقت وہ بدلی تو نہیں، نہ وہ قانون بدلے. تو ایک بات یہ. دوسری بات ہے، میں بالکل منیب سے اتفاق کرتا ہوں کہ 20 دن میں ممکن نہیں ہوگا کسی پارٹی کے لیے بھی. تو اپیل میں جائیں. کلامی کی معذرت، گزشتہ رات ایک ٹی وی شو پہ پی ٹی آئی کی جانب سے غالباً اگر میں صحیح یاد کروں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا تو مسئلہ نہیں، اگر وہ کہہ بھی دیں گے تو ایک دن میں الیکشن کرا دیں گے. اچھا، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوبی کی بات ہے اس میں. غالباً یہ بھی آپ نے کہا کہ عوامی دفاتر وہ ایک دن میں علی ظفر صاحب 4 صوبوں کے اندر دفاتر بھی کھلوا دیں گے، ذیلی دفاتر بھی کھل جائے گی. ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کریں. حقیقت یہ ہے کہ 20 دن میں پاسبل نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اس کی طرف نشاندہی منیب نے کر دی ہے کہ ان کو الیکشن 20 دن کی بھی 50 دن بھی دے دیے جائیں، 60 دن بھی دے دیے جائیں. مطلب یہ ہے کہ اگر عمران از ناٹ دا پارٹی ہیڈ وچ ہی کانٹ بی اکارڈنگ ٹو منیب، جو منیب نے ریفرنس دیا ہے، تو دین وہ تو بیچارے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا جب یہ سب کچھ ایک اور پارٹی ہیڈ کے خلاف کیا جا رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس پارٹی ہیڈ سے وہ اختیار چھین لیا گیا تھا اپنا نشان جاری کرنے کا اور ٹکٹ جاری کرنے کا. تو ہم اگر جو کر چکے ہیں وہ بھی تو ہم اپنے سامنے رکھیں. اور پھر آپ نے بڑا اچھا کہا اپنے انٹرو میں، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی الیکشن کمیشن کے اس مطالبے پہ پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے.
کہ حقیقی بنیادی طور پہ جس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کنسیو ہوتی ہیں ذہن میں خار صاحب 150 سے زیادہ جماعتیں رجسٹرڈ ہیں. وہ تو ٹھیک ہے نہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، بڑی ہم تو بڑی میجر جماعتوں کی بات کریں گے نا کہ میجر جماعتیں ہیں، وہ تو ان کا چھوٹی جماعتوں نے کہا ہوگا کہ ہمارا بندے 100 ہے تو 100 بندہ کسی گھر میں اکٹھے ہو کے 6 آدمیوں کو سلیکٹ کر کے بھجوا دیں گے لسٹ اور سائن کرا دیں گے. ہم بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں نے کبھی بھی اپنی جماعت کے اندر جمہوریت لانے کی کوشش نہیں کی. ویری ٹرو. اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اور اسی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. اور اسی لیے ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مقامی حکومتوں کو لے کے آؤ، ان کی لیڈرشپ زیادہ ہو، ان کو سلیکشن کرنے میں آسانی رہے. اگر ایک ہی گھر کے آدمیوں کو آپ نے تمام عہدے تقسیم کر دینے ہیں، چلو گھر نہیں اپنے دوستوں میں بانٹ دیں، چلو دوست نہیں دوستوں کے دوستوں میں بانٹ دینے ہیں، تو پھر جو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس الیکشن ایکٹ کی اس کو تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. الیکشن ایکٹ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا نا، اس مذاق کے لیے تو نہیں بنایا گیا کہ آپ مذاق کریں. جماعت بچا پائیں گے؟ میں آگے بڑھوں گی. جماعت بچا پائیں گے؟ نہیں دیکھو جماعت بچانی اس اکیلے نے تو نہیں نا. ہم اتنا عمران سے توقع کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس اکیلے کا کام نہیں. یہ نواز شریف کا اکیلے کا کام تھا جماعت بچائے یا وہ اس نے بچائی جماعت؟ نو. ایسی بات ہے ایک آدمی پہ ہم سارا کا سارا دباؤ نہ ڈالیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. باقی پارٹی تو ہے نا، اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے نام ہیں. کل آپ مجھے بتا رہی ہیں کوئی ڈپٹی بھی تعینات کر دیا گیا. جی